اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ذاتی گھر کے لیے ایک سورت روزانہ پڑھیں اور ہدیہ کریں۔ محترم ناظرین اکرام، تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، تلفظ میں، بولنے میں جو بھی زیر زبر پیش یا شد مد کی غلطی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو روزانہ ایک بار یہ سورت پڑھ کے ہدیہ کر دو۔ کس کو ہدیہ کرنا ہے اور کون سی سورت ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ محترم ناظرین اکرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ امیر لوگ تو بنا لیتے ہیں لیکن رہ جاتے ہیں پیچھے غریب، جو غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے گھر کے حالات بڑی مشکل سے، وہ کھانا پینا بڑی مشکل سے کرتے ہیں، کاروبار جن کا بڑی مشکل سے چلتا ہے، ان کا اپنی ذاتی گھر نہیں۔ اگر وہ بہنیں اور بیٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کا گھر ہو تو روزانہ بس یہ ایک سورت پڑھ لیں، اور اس سورت کو آپ لوگوں نے ہدیہ کرنا ہے۔ آسان سا عمل آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بآسانی کر سکیں، زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو لمبے چوڑے وظائف کرنے سے گھبرا جاتی ہیں، کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو رینٹ کے گھروں میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ مشکلات کیسے دیکھیں، ایک تو گھر کو چلانا بڑا مشکل، اتنی مہنگائی کے دور میں اوپر سے رینٹ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں کہتے ہیں کہ برکت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کاروبار ہوتا ہے، پیسے بھی آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، کہاں سے آئے کہاں گئے، کدھر سے آئے کدھر گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے رینٹ دینے کی فکر الگ سے۔ ظاہر بات ہے جن کا مکان ہے، مالک مکان ہے، اس نے تو لینا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو رینٹ والے بہن بھائی ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جوائنٹ فیملی سسٹم میں گھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو جوائنٹ فیملی والے میری بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے وسیلے بنا کے ان کو اپنا ذاتی گھر دیں گے۔ اگر جگہ ہے، مکان نہیں بنا پا رہے ہیں، ان کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، میں جانتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل، اور اس کے علاوہ رینٹ پہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل، کیونکہ جو غریب بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا، وہ جو رینٹ پہ رہتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے رینٹ دینے کی۔ ایک بندہ کاروبار ہے، اس کی سبزی کی دکان ہے یا ریڑھی لگا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ گھر کے خرچے پورے کرے گا یا رینٹ دے گا؟ کیونکہ آئے دن تو ابھی کچھ دن گزرتے ہیں، مہینہ آ جاتا ہے، یکم آ جاتی ہے، جو ان کو رینٹ دینے کی فکر الگ سے پڑ جاتی ہے، بچوں کی فیسیں الگ، سکول کی فیسیں الگ، بل الگ، ہر چیز کھانے پینے کا الگ، ایک بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ تو اور یہی وہ مہنگائی جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے، یہ بہت سے غریبوں کے مرنے کا سبب بن رہی ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر ماں کو اپنا ذاتی گھر دے، تاکہ وہ لوگ سکون سے، ایک اذیت سے تو جان چھوٹے، کرائے سے جان چھوٹے، جوائنٹ فیملی سے جان چھوٹے، اور وہ الگ سے اپنے گھر میں رہ سکے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک عمل کیا کرنا ہے، میں آپ لوگوں کو عمل بتا دیتی ہوں، نوٹ کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا ان بہن بھائیوں کے ساتھ جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چھوٹا ہی ہو لیکن اپنا ہو، بہت سی بہنیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ چاہے اللہ چھوٹا ہی دے لیکن اپنا دے، جس پہ ہم لوگ سکون سے رہ تو سکے، 2 وقت کی روٹی تو کھا سکے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، عصر، مغرب اور عشاء، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سورت پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ زیادہ لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔
آپ لوگ نماز عشاء بھی پڑھتے ہو، نماز عصر بھی پڑھتے ہو، نماز مغرب بھی پڑھتے ہو، جس نماز کے بعد آپ کو آسانی لگے آپ اس نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ عصر، مغرب، عشاء، ان 3 نمازوں کے بعد آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب آپ لوگ نماز ادا کر لیں تو پہلے آپ لوگ درود ابراہیم پڑھیں گے 11 بار۔ درود ابراہیم 11 بار پڑھنے کے بعد سورہ کاف، جو سورہ کاف جمعہ کو پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے نا، وہ سورہ کاف آپ لوگوں نے پڑھنی ہے صرف 1 بار۔ اور سورہ کاف پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ سارا پڑھ کے آپ لوگوں نے ہدیہ کرنا ہے اصحاب کاف کو، جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ اصحاب کاف کو ہدیہ کر دینی ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو یہ اپنا ذاتی گھر نہیں مل جاتا، آپ لوگوں نے روزانہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ ایک نماز کے بعد شروع کریں تو اسی نماز کے بعد آپ لوگ روزانہ کنٹینیو رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر نہیں دے دیتا۔ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس وقت تک میں ہمیشہ بولتی ہوں کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ وسوسوں سے پاک ہو کے، شکوک و شبہات سے پاک ہو کے وہ عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں اب بہت سی بہنیں یہ عمل تو کریں گی لیکن دل میں یہی ہوگا پتہ نہیں میں یہ عمل کروں گی، پتہ نہیں فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کر تو رہی ہوں، پتہ نہیں میں ٹائم تو نہیں ضائع کر رہی۔ ارے بہن نہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ ذاتی گھر دے گا تو ضرور دے گا، اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، صورتیں پڑھ رہی ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، تو یہاں پہ نہیں فائدہ ہوگا تو آخرت میں تو ہوگا نا۔ یہ سوچ کے آپ لوگ جاؤ، اور یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو سنتا ضرور ہے، کبھی جلدی سن لیتا ہے، کبھی لیٹ سنتا ہے، ہماری دعائیں مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے، کبھی جلدی ہو جاتی ہے، کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، ان کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ عصر، مغرب یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کو آسانی لگے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کنٹینیو رکھ سکتی ہوں اس صورت، اس نماز کے بعد تو اسی نماز کے بعد شروع کیجیے گا، اور اس وقت تک یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے جب تک آپ لوگوں کو اپنا ذاتی گھر نہیں مل جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین دی ہوئی ہے لیکن گھر بنانے کی استطاعت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی غیب سے وسیلے بنائے گا، غیب سے ایسی وسیلے بنائے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور یہ عمل بہت ہی آسان، میں نے سب سے آسان عمل اب بتایا، اور یہ وہ میں نے عمل بتایا جو ایک بھائی بولتے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، میں نے یہ سورہ پڑھی ہے اور اللہ نے معجزہ کر دیا ہے اور مجھے اپنا گھر دے دیا ہے الحمدللہ۔ یہ ایک بھائی کا کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے ان کے لیے جن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے ضرور کرے گا اور ہمیں اپنا ذاتی گھر ضرور دے گا۔ آپ لوگ بھی یہ عمل کیجئے گا، بہت آسان عمل ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ سورہ کاف 1 بار پڑھنی ہے، سورہ کاف، اور اس کا ہدیہ آپ لوگوں نے صحابہ کاف جن کے نام پہ سورہ کاف ہے آپ لوگوں نے ہدیہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ نیت کر کے بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ مجھے اپنی ذاتی گھر کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے یہ اپنا ذاتی گھر عطا کرنا ہے اس عمل سے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہوں گے، آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، فکر و فاقہ دور ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، رینٹ سے جان چھوٹے گی، جوائنٹ فیملی سے جان چھوٹے گی، پیار محبت بھی بڑھے گا۔ جہاں ایک جگہ رہتا ہے انسان وہاں پہ پیار محبت نہیں رہتا، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ پیار محبت دلوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے گھر میں الگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیار محبت بھی رہتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، پیار۔ اور انسان کو سب سے بڑا سکھ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے، طریقے سے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، انے واہ جنوں کہندے نا کہ استعمال ہوندیاں چیزاں، وہ ادا ہوندا ضد چ بہت زیادہ غلط چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بے گھر کو اپنا ذاتی گھر دے، ہر بے روزگار کو روزگار دے، اب سے بیمار کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہیں، اچھی لگی ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے۔ سب کے لیے ضرور دعا کیا کریں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں کس کی دعا قبول کر لینی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعا میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔